خود میرا اپنا معاملہ ہے، میں نے شرع جامی تک عربی چہارم تک ابا کے لیے پڑھا تھا، اپنے لیے نہیں پڑھا تھا. ہمارا اپنا کوئی شوق نہیں تھا. ابا چاہتے تھے کہ بیٹا مولوی بن جائے. ہمارے پالنپور میں حفظ کا تو رواج تھا ہی نہیں. اب تو اللہ کا فضل ہے، بہت کچھ رواج ہو گیا ہے، لیکن اس وقت حفظ کا رواج نہیں تھا تو حافظ تو ہم بنے نہیں. بعد میں ہم نے فارغ ہونے کے بعد حفظ کیا، شروع میں حافظ تو بنے نہیں. ابا نے شروع سے ہی مولوی کلاس میں بٹھایا ہے، مگر ہمیں تو کچھ نہیں پڑھنا تھا. مگر جب ابا نے وہ بٹھا لیا تھا پڑھے رہے ہمارے سے. تو شرع جامی تک میں نے پالنپور میں پڑھا، چھاپی میں پڑھا، پالنپور میں پڑھا، گاؤں میں پڑھا، اور کچھ نہیں پڑھا، پڑھے رہے. اب وہاں سے ابا نے لے جا کر کے مظاہر میں داخل کیا. مظاہر بھی پڑھے تھے. کرتے کیا تھے، سبق میں تو حاضر رہتے تھے کہ غیر حاضری ہوگی کھانا بنا ہوگا، لیکن سبق کے بعد میں پھر سائیکل اٹھاتا تھا. اور سہارنپور کی کوئی گلی نہیں ہے کہ اس میں نے سائیکل میں چلائی. ہر گلی کوئی گلی نہیں ہے، سائیکل کا بڑا شوق. تب سبق میں تو حاضر رہتے ہیں اور باقی سائیکل چلاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. پھر پہلے سال مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا اور بڑا خطرناک ٹائیفائڈ ہو گیا. طلبا نے، ہمارے مولانا محمد سورتی ہیں یہاں، یہ میرے ساتھی ہیں کمرے کے بھی سبق کے بھی، انہوں نے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لڑکا بہت بیمار ہے، آ کر لے جاؤ. تو ابا آئے، خیر گھر لے گئے. سردی کا زمانہ تھا، ایک ہفتہ گزرا تھا، گھر گئے تو کوٹھیوں کی لائن تھی. اس کے ادھر چارپائی پر میں لیتا تھا اور ادھر چولہا تھا. وہاں والد صاحب اور ان کی والدہ یعنی میری دادی دونوں سردی کے زمانے میں چولہے پر تاپ رہے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ابا نے کہا اپنی امی سے کہ مجھے اب اس لڑکے کو نہیں پڑھانا. تو امی نے کہا کیوں نہیں پڑھانا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شروع سال میں چھوڑنے کے لیے گیا تو اتنا خرچہ. دیکھو میرا گھر بہت غریب گھرانہ تھا، میرے والد کا بہت غریب گھرانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنے کے لیے گیا، اتنا خرچ ہو. پھر یہ بیمار ہوا، مجھے دواؤں کا اتنا خرچہ دینا پڑا. پھر اس کو لایا، یہ خرچ آیا. پھر اب یہ صحیح ہو کر جائے گا، اتنا خرچ آئے گا. اور 2 مہینے کے بعد امتحان دے کر سالانہ پر چلا آئے گا، اتنا خرچ آئے گا. اس پر 1 سال میں نے اتنا خرچ کیا اور پڑھا تو اس نے کچھ نہیں. لہٰذا مجھے اس بچے کو پڑھانا ہی نہیں. یہ والد صاحب نے دادی سے کہا. تو دادی اس کا کیا جواب دیتے؟ بہت معقول بات تھی. جب میں ادھر کوٹھیوں کی تو اس طرف چارپائی پر پڑا میں سن رہا ہوں. اس رات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے. وہ تو دونوں باتیں کر کے جا کر پڑھ کر سو گئے. مجھے نیند نہیں آئی. میں نے اس رات میں طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی. فجر کے وقت میں اٹھا صبح صادق پر اور امی کی چارپائی پر پائچی پر جا کر بیٹھا. ان کی آنکھ کھلی، کہنے کیا بات ہے، تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف کچھ نہیں ہے، مجھے اٹھو، میرا سامان تیار کر کے دو، میں پہلی بس سے سہارنپور جا رہا ہوں. حالانکہ میں اتنا کمزور تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن میں نے کہا چلا جاؤں گا. خیر والدہ اٹھی، سامان وامان تیار کیا، کچھ کھانا وانا روٹی راستے کے لیے پکا دی اور بس ملتی تھی. سورج نکلنے کے بعد پہنچڑا ایک جگہ ہے، وہاں سے پیدل جانا تھا، وہاں سے بس ملتی تھی پالنپور جانے کی. والد صاحب کی آنکھ کھل گئی، وہ سب سن رہے ہیں جو والدہ کر رہی ہے، مگر لیٹے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ ہے. جب میں سامان اٹھا کر چلا تو میں ابا کی چارپائی پر کھڑا ہوا. میں نے کہا ابا میں گھر میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو لحاظ میں سے یوں ہاتھ نکالا تو میں نے مسافہ کیا اور مسافہ کر کے چل دیا. میں میری والدہ کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے 150 روپے دیے تھے. یہ کہا تھا بیٹا میرے پاس اتنے ہی ہیں. اس زمانے میں پالنپور سے سہارنپور کا کرایہ 20 روپے تھا. انہوں نے 150 روپے مجھے دیے تھے. اب مجھے پیسوں، ابا کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خیر میں مظاہر میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آج سے میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ دن ہے کہ آج دن میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس دن سے آج تک کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے ضائع کیا. یہ میرے دوست احباب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وقت طالب علمی کا وقت تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن مدرسی کا اور آج تک کا زمانہ وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. کبھی میں بازار نہیں گیا، کوئی چیز میں نے بازار سے نہیں خریدی. حالانکہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی تھی، کثیر الاولاد تھا، لیکن میں نے کوئی کام گھر کا نہیں کیا. میں بازار نہیں گیا، بس میرا کام رات دن پڑھنا اور پڑھنا. اب جب پڑھنا شروع کیا تو امام النو حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرع جامی تھی. اب جب پڑھنا کی توجہ ہوئی تو شرع جامی کو سمجھ میں کچھ آتی نہیں. کسی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، کچھ سمجھ میں نہیں آتی.
تو میرے ایک ساتھی تھے مولوی عبدالحادی پرتاپ گڑھی، میں نے ان سے کہا یہ کتاب میری سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نحو نیچے سے کمزور ہے اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا اس کمزور کو پہلوان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نیچے سے پڑھنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسی دن عصر کے بعد گیا اور کتب خانہ یہ میں سے نحو امیر خرید کے لایا، شہر جامی کا طالب علم ہوں، نحو امیر خرید کے لایا اور اپنے ساتھی سے کہا مجھے پڑھاؤ، اور میں نے شرح جامی کی طرف سے توجہ کم کر دی اور نحو امیر وہ مجھے پڑھاتے تھے اور رٹتا تھا۔ نحو امیر پڑھائی انہوں نے، پھر شرح میں تعامل پڑھائی، ہدایت النحو آدھی پڑھائی، اور شرح جامی بخوبی میری سمجھ میں آنے لگی۔ اور سالانہ امتحان میں اول وہ آئے تھے، دوم میں آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہر فن میں جو 4 سال گزار دیے تھے، پڑے مدرسے میں پڑھا تو کچھ تھا نہیں، تو ہر فن کمزور تھا، تو آگے بھی بڑھتا رہا، پیچھے بھی پڑھتا رہا، اپنے ساتھیوں سے پڑھتا رہا، ان کو یاد کرتا رہا، آگے بھی بڑھتا رہا، پیچھے بھی پڑھتا رہا، اور وہ ساری تلافیاں کی۔ بعض کمیاں میرے اندر رہ گئی تھی، وہ اشرفیہ میں مدرس بننے کے بعد وہ کمیاں میں نے پوری کی۔ عربی ادب میں بہت کمزور تھا، تو جب میں مدرس ہو کر اشرفیہ میں آیا تو کتاب کا مطالعہ کر کے تعبیرات کاپی میں لکھتا تھا، مفردات، جملے ناقص سے جملے کامنے اور کافی، اور ہر جملات کو بیٹھ کر رکھتا تھا مدرسی کے زمانے میں۔ اور وہ جو انشاء میں کمی رہ گئی تھی، عربی ادب میں کمی رہ گئی تھی، وہ 5 سال میں نے مدرسی کے ساتھ محنت کی اشرفیہ میں، تب میری وہ عربی کمزوری دور ہوئی۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ گھاٹی آتی ہے، شروع میں تو شوق نہیں، درمیان میں شوق ہو گیا، مگر اب شوق ہو کر پڑھے کیسے؟ تو نیچے جو استعداد کمزور ہے وہ آگے کچھ سمجھ میں نہیں آنے دیتی، اور اتنی ڈبل محنت کرے کہ آگے بھی بڑھے اور پیچھے کی کمی بھی دور کرے، رات دن محنت کرے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک اگر ایسا کرے گا تو ہی آگے پڑھ سکے گا، ورنہ تو کچھ نہیں پڑھے گا آگے بھی۔ شوق تو بہت ہے مگر پڑھ کچھ نہیں سکتا، کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکات کا درجہ ہے، کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، شوق بہت ہے مگر سمجھ میں آئے تو یاد کرے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے طالب علموں کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے، گھاٹی پیش آتی ہے، اس سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور کوئی۔ میں شرح جامی کا درجہ چھوڑ کر ابھی اول میں داخل ہو جاتا نہیں ہوگا، اتنے 4 سال پیچھے کون لوٹتا ہے، اور ابا تھوڑے لوٹنے دیتے۔ اس کا حل کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ آگے بھی بڑھو، پیچھے کی کمی بھی دور کرو۔